بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. During the last verse, we were discussing the verse اهدنا الصراط. پچھلے درس میں ہم آیت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پر کچھ گفتگو کر رہے تھے، جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب تو ہمیں سیدھی راہ کی طرف لے کر جا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے اپنے انعامات ظاہر کیے ہوں. اور ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ انعامات ہے کیا جو اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ لوگوں پر ظاہر کرتا ہے. جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنے انعامات ظاہر کرتا ہے ان میں سے سب سے اونچے درجے پر انبیاء ہیں. اور نبوت کی روح کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیوں اپنے انعامات بعض لوگوں پر ظاہر کرتا ہے اور وہ کس قسم کے انعامات ہیں اور کوئی عام شخص انہیں کیسے حاصل کر سکتا ہے. نبوت کے لحاظ سے جو انعامات ظاہر ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی، تو اس لحاظ سے میں نے قرآن کریم سے بعض اور آیات کو چن کر آپ کے لیے مزید اور تیار کی ہیں. نبوت کا درجہ ایک بڑا وسیع درجہ ہے، اس کے اپنے کچھ خاص مقاصد ہیں، اور یہ مقاصد ایک حد تک دوسرے درجوں کے تحت لوگوں سے بھی پورے ہو سکتے ہیں، لیکن اس حد تک اچھا نہیں جس طرح انبیاء کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو ان بہترین خوبیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، انبیاء ان میں سے سب سے اونچے درجے پر ہیں، اور وہ مکمل طور پر نیکی کا پیکر ہوتے ہیں. ان تمام لوگوں کے زمانے کے دوران انبیاء سب سے زیادہ ان خوبیوں میں ترقی کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ باقی تمام لوگوں کا انبیاء سے نچلا درجہ ہے. اور اسی لیے قرآن کریم کے اس آیت کے ذریعے انبیاء کا کام بیان کر دیا جاتا ہے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور آخری دن سے ڈرتے ہوں ان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین مثال ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرتا ہے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر نبی میں پائی جاتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بھی انبیاء تھے جو اپنے زمانے میں اپنی قوم کے لیے ایک بہترین مثال تھے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی قرآن کریم میں ایک بہترین مثال کہا گیا ہے. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ابراہیم میں اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہے ان کے ذریعے تمہارے لیے ایک بہترین مثال ہے. انبیاء نہ تو صرف باقی تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال قائم کرتے ہیں، بلکہ ان کے ذریعے بھی بہترین مثالیں قائم کی جاتی ہیں. سب سے پہلی بہترین مثال تو وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے،
اور پھر ان کے ذریعے دوسرے لوگ بہترین مثال بن جاتے ہیں. اس لحاظ سے جب یہ بہترین مثالیں شروع میں قائم کر دی جاتی ہیں، یعنی نہ تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام انسانوں کے لیے ایک بہترین مثال تھے، بلکہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے اور جو ان کی اتباع کرتے تھے، والذین معہ، تو وہ لوگ بھی بہترین مثال قائم کرنے والے بن گئے. اس لحاظ سے قرآن کریم میں ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے، اور ان کے خلفاء کا ذکر ملتا ہے، اور ان کے صحابہ کا ذکر ملتا ہے. یعنی ان تمام لوگوں کا اس رنگ سے ذکر ملتا ہے کہ یہ سب بہترین مثال بن گئے. اب ایک دفعہ یہ مثالیں جب قائم کر دی جاتی ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ان میں وہ بہترین خوبیوں کے پہلو کی کمی ہوتی چلی جاتی ہے. پہلی نسل میں نہیں، بلکہ وہ جو ان کے بعد ان کی پیروی کرتے ہیں ان کے اندر وہ خوبیاں نہیں رہتی، اور وہ مثالیں جو ان بہترین مثالوں کے ذریعے بنتی ہیں ان میں وہ بہترین خوبیاں نہیں پائی جاتی. اور پھر اسی طرح ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں جو مثالیں قائم کی جاتی ہیں وہ اپنی خوبیاں اس حد تک کھو بیٹھتے ہیں کہ اب آپ ان کو مثال یا بہترین مثال نہیں کہہ سکتے. اس لحاظ سے اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا اعلان کیا کہ سب سے بہترین صدی ان کی اپنی صدی ہے، اور پھر وہ صدی جو اس کے بعد آئے، اور اس کے بعد پھر وہ صدی جو دوسری صدی کے بعد آئے، اور پھر اس کے بعد کوئی روشنی نہیں رہے گی سوائے وہ روشنی جو جنت سے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسانوں کے لیے ظاہر کرے گا. جیسے کہ ستارے سورج کی غیر موجودگی میں چمکنے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد کہ جب کوئی سورج کی روشنی نہیں رہے گی پھر ستارے ضرور ظاہر ہوتے ہیں، لیکن وہ ستارے تب ظاہر ہوتے ہیں جب رات کا اندھیرا پھیل جاتا ہے. لیکن وہ ستارے سورج سے اپنی روشنی نہیں حاصل کرتے. اسی طرح وہ اس قسم کی بہترین مثالیں نہیں جنہوں نے اپنی رہنمائی براہ راست انبیاء سے پائی ہو. وہ بہت بعد میں ظاہر ہوتے ہیں اور بالکل ہی ایک نیا سلسلے کا آغاز ہوتا ہے. بہرحال انبیاء کے کاموں میں سے یہ ایک بہت ہی اہم کام ہے. ان پر ایک وحی نازل ہوتی ہے اور وہ مکمل طور پر سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اور لوگوں سے وہ کیا امید رکھتا ہے. اور اسی طرح نبی کے پاس سب سے پہلا حق اور سب سے پہلا موقع ہوتا ہے کہ وہ ایک بہترین مثال قائم کرے. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا، وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ گھٹتا چلا جاتا ہے، اور بالآخر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس طرح کی مثالیں نہیں رہتی جن کی پیروی کی جائے. اور جب یوں ہوگا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت ایک نبی کی ضرورت ہوگی یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر اس کی جگہ کون لے گا؟ یعنی اگر بہترین مثالیں نہ ہوں تو لوگ کس کو دیکھیں گے کہ ان کے ذریعے وہ کوئی رہنمائی حاصل کرے، تاکہ ان کے لیے ایک زندہ رہنمائی کی مثال ہو. جہاں تک ہمارا علم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے یہ ایک ایسا کام تھا جو انبیاء کے ذریعے کیا جاتا تھا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پیشگوئی کی گئی تھی کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو مجددیت کے ذریعے کیا جائے گا. یعنی وہ جو دین میں پھر سے تازگی پیدا کرتے ہیں، ان لوگوں کو مجددین کہا جاتا ہے جو دین میں پھر سے تازگی پیدا کرتے ہیں، اور وہ ہر صدی کے سر پر ظاہر ہوں گے. اب ان کا یہ کام ہوگا کہ وہ ایک قسم کے تبادلے کی شکل میں اس نبی کی جگہ کو پورا کریں گے.
لیکن پھر بھی کیونکہ ان کو نبی نہیں کہا جاتا، اس وجہ سے آپ ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انبیاء کے برابر ہیں، اور نہ وہ انبیاء کے کام کو مکمل طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ ان میں ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی کمی رہے گی۔ ناممکن ہے کہ آپ کسی نبی سے محروم رہ جاؤ، اس کے باوجود کہ آپ ایک مجدد کے دور میں سے گزر رہے ہو۔ خوبیوں اور بہتری کے لحاظ سے ان دونوں میں کوئی برابری نہیں۔ اس لحاظ سے کس نتیجے کی امید رکھنی چاہیے کہ مجددیت کے سلسلے کے باوجود روحانیت میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ ہر دوسری صدی اپنے بارے میں یہ محسوس کرے گی کہ خوبیوں اور بہتری کے لحاظ سے اس میں پچھلی صدی سے کمی تھی، اور اس کے باوجود کہ کچھ حد تک انبیاء کے ظاہر ہونے سے زوال کا سلسلہ رک جائے گا، لیکن مکمل طور پر نہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اندھیرا پھیلتا چلا جائے گا، اور بالکل اسی چیز کا مشاہدہ ہم اسلام کی تاریخ میں پاتے ہیں۔ مجددین آئے اور انہوں نے اسلام کی روحانی اور اخلاقی پہلوؤں میں ایک حد تک تازگی عطا فرمائی، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک قسم کے رہنما کے طور پر پیش کیا، لیکن وہ جیتے جاگتے رہنماؤں سے کوئی براہ راست فائدہ نہیں اٹھا سکے، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ تاریخ میں جتنے بھی رہنما آئے ہیں ان کے متعلق انہوں نے اچھی طرح تحقیق کی ہے، اور انہوں نے مکمل کوشش کی کہ وہ بھی ان کی طرح بنے، لیکن پھر بھی وہ اس طرح نہیں بن سکے گویا کہ انہوں نے ان سے کوئی براہ راست رہنمائی حاصل کی ہو۔ تو پھر بھی اس لحاظ سے کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کافی حد تک کمی پوری کی تھی، لیکن پھر بھی ایک زیادہ بہتر چیز اور ایک زیادہ عظیم چیز کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ اور جیسے کہ میں نے ذکر کیا، اسلام کی تاریخ اس چیز پر اچھی طرح وضاحت کرتی ہے۔ اسلام کی تاریخ پر جب ہم غور کرتے ہیں کہ ہر دوسری صدی میں اس بات کے باوجود کہ ہر صدی میں ایک مجدد آیا، ان تمام صدیوں میں مسلمانوں کے اخلاق میں زوال جاری تھا۔ وہ مختلف فرقوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے، ان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف زیادہ سے زیادہ دشمنی پیدا ہوتی گئی، ان میں اتنے زیادہ اختلاف پیدا ہوتے چلے گئے اس حد تک کہ وہ بنیادی اصولوں میں بھی اختلاف کرنے لگ گئے۔ اور اخلاقی معیار اور معاشرتی معیار اور علمی معیار بھی گھٹتا چلا گیا۔ سیاسی لحاظ سے بھی ان میں ایک زوال پیدا ہو گیا، اور کوئی بھی ایسا مجدد نہیں تھا جو ان کو واپس اس بہترین معیار پر واپس لے آتا جس جگہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے۔ تو پھر لازمی تھا کہ نبوت کی ضرورت رہتی، کوئی ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست رہنمائی حاصل کرتا، یعنی وہ جس کو اللہ تعالیٰ خود تمام لوگوں کے لیے ایک مثال کے طور پر بنائے گا، جیسا کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اس لحاظ سے نبوت کا ایک کام یہ بھی ہے کہ ان کے وجود میں نعمت پائی جاتی ہے، اور جب ہم اسے ایک دفعہ کھو بیٹھتے ہیں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اس کی مکمل طور پر جگہ لے سکے۔ اب ہم سب کو نماز اور دعا کے متعلق اچھی طرح پتہ ہے، خاص طور پر احمدی تو دعاؤں کی اہمیت کے متعلق اچھی طرح جانتے ہیں، اس حد تک کہ آپ کو تمام دنیا میں کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ملے گی جو دعاؤں کو اتنی زیادہ اہمیت دے۔
جس کی ذہنیت ہی بالکل دعاؤں پہ مبنی ہو۔ احمدی ہمیشہ ایک دوسروں کو دعاؤں کی یاد دلاتے ہیں، دن اور رات۔ جب کبھی بھی وہ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں اور جب کبھی بھی وہ ایک دوسرے کو خطوط لکھتے ہیں تو وہ صرف ایک دوسرے سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہو رہی۔ دوسری جماعتوں میں اس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ شاذ ہی آپ دوسرے مسلمان گروہوں کو دیکھو گے کہ وہ بھی اسی طرح کرتے ہوں، یعنی جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو آپ کبھی بھی یہ نہیں دیکھو گے کہ وہ ایک دوسرے سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہوں، جس طرح کہ احمدی ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ اور احمدی اس پر اتنا زیادہ زور ڈالتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ وہ دعاؤں پر بہت زیادہ اہمیت ڈالتے ہیں زندگی کے ہر حصے میں، یہاں تک کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اسکول جاتے ہوں وہ بھی دعاؤں پر اس حد تک زور ڈالتے ہیں کہ جب وہ اسکول جا کر اپنا امتحان دیتے ہیں تو وہ امتحان کے دوران بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ واپس گھر آتے ہیں تو وہ اپنے بزرگوں کو دعاؤں کے خطوط لکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ امتحان ابھی آیا نہیں، وہ پھر بھی دعاؤں کی اہمیت پر بہت زور ڈالتے ہیں، اور ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کمی ہے جس کی ضرورت ہے کہ وہ دعاؤں کے ذریعے پوری کی جائے۔ اس لحاظ سے مومنین کی زندگی میں دعا ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اور ان تمام لوگوں میں سے جن کی دعا قبول کی جاتی ہے انبیاء سب سے اونچے درجے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی اور شخص دعاؤں کی قبولیت میں انبیاء کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں صرف ان کے لیے ہوں، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ دعاؤں کی درخواست کرتے تھے دن رات، حالانکہ وہ تو ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے تھے۔ اس لحاظ سے جس طرح ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعاؤں کے سلسلے کو دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری زندگی میں احمدیت کے ذریعے یہ سلسلہ دہرایا جاتا ہے، لیکن اس کی ایک بہت خاص خوبی ہے، یعنی جب انبیاء اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں ایک بڑی خاص قسم کی خوبی ہوتی ہے، اور قرآن کریم اس کو پہچانتا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں علم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ صلی علیہم کا لفظ قرآن کریم میں اس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے کہ اس کے ترجمے سے مراد مردوں کے لیے دعا کرنا بھی ہے، جیسا کہ جیتے لوگوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ اس جگہ پر اس کا ترجمہ جیتے لوگوں کے لیے دعا کرنے میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کے اموال میں سے صدقہ لے تاکہ تو ان کو پاک کر سکے، اور تو ان کے لیے دعا کر، تیری دعا ان کے لیے ایک تسکین کا باعث ہے۔ اس لحاظ سے اس کے باوجود کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے تھے اور وہ سب اعلیٰ اخلاق کے لوگ تھے، اور ان میں صدیق بھی تھے اور شہداء بھی تھے اور صالحین بھی تھے، لیکن ان میں سے کسی سے بھی نبی کی جیسی دعا نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ ایک ایسی دعا تھی جس کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اس لحاظ سے جب انبیاء فوت ہو جاتے ہیں ان کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے، لیکن وہ خاص دعا ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے جو نبوت کے سلسلے میں خاص طور پر ظاہر ہوتی ہے۔
تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیا تو اس وقت کے لوگوں کو اس دعا کی کمی ضرور محسوس ہوئی تھی. ان کو مکمل طور پر محسوس ہوا کہ یہ ایک ایسی چیز تھی جس کو ہم آئندہ کبھی نہیں حاصل کر سکیں گے. اور بالکل یہی کیفیت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی تھی، اور ہمیں اس بات کا علم براہ راست ان سے ملتا ہے. اگر آپ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نظم کو پڑھو جو انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد لکھی، تو تب آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ کتنی لگن اور محبت سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ان کی دعا کو اہمیت دیتے تھے. حضرت مسلم موعود خود، جن کی دعا اللہ تعالیٰ کے حضور بڑی خاص اہمیت کے حامل تھی، وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے لیے تڑپتے تھے. اور یہ ایک ایسی نظم ہے جس میں اتنی زیادہ گہرائی ہے، اور اس میں سے محسوس ہوتا ہے کہ کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے جو نبوت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. نبوت کا صرف یہ مقصد نہیں کہ وہ لوگوں کی رہنمائی اس لحاظ سے کرے کہ وہ لوگوں کو زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے. یہ صرف ایک شریعت نہیں لاتی، بلکہ شریعت کے بجائے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. ایک دفعہ پھر ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء حکم ہیں. حکم کا مطلب یہ ہے وہ شخص جو اس بات کا قابل ہے کہ وہ صحیح نتیجے تک پہنچ سکتا ہے اس کتاب کے ذریعے جو انبیاء پر نازل کی گئی، یا وہ کتب جو انبیاء پر نازل کی گئی. یحکم بہا النبیون. اور اس آیت میں جس کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ حکم ہے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی کہ تو ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کر جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ فیصلہ کر، بلکہ اس کے حقیقی معنی بھی جان. حکمت کے معنی یہ بھی ہے کہ کتاب کو اچھی طرح سمجھا جائے اور دوسروں کو سکھایا جائے. سوال یہ ہے کہ نبی کو حکم کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نظریہ اس نبی کا ہوتا ہے ان کتب کو پڑھنے کے بعد، تو وہی نظریہ باقی تمام لوگوں کے لیے ایک آخری فیصلے کے طور پر ہوتا ہے، اور ان پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اسے قبول کریں. وہ نتیجے جو دوسرے علماء انہی کتب سے نکالتے ہیں وہ باقی لوگوں کے لیے واجب نہیں ہو جاتے کہ وہ ان کو قبول کریں، اور ان میں پھر بھی یہ گنجائش رہتی ہے کہ لوگ اس کے متعلق ایک مختلف رائے رکھیں. اسی لیے جب انبیاء کتب میں سے نتیجوں تک پہنچتے ہیں تو انہیں حکم کہا جاتا ہے، یعنی ان کی رائے آخری ہوگی، بعد ازاں اس کے کہ انہوں نے اپنا فیصلہ اور اپنی رائے سنا دی. تو جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے لا خیرہ، یعنی لوگوں کے لیے اور کوئی موقع ہی نہیں رہتا، بلکہ وہ صرف اس نتیجے کو یا اس رائے کو قبول کر سکتے ہیں جو انبیاء نے ظاہر کی. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی خاص قسم کی نعمت ہے جو نبوت کے ساتھ جڑی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جو اتنی پختگی کے ساتھ اس کو بیان کر سکے، یعنی کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو اس پختگی کے ساتھ ہمیں کتاب کے متعلق علم مہیا کرتا ہے جیسے انبیاء کرتے ہیں.
اس لحاظ سے جب ہم فقہ پر غور کرتے ہیں اور خاص طور پر فقہ کے فلسفے پر غور کرتے ہیں، تو آپ اس کی ابتدا میں یہ چیز پڑھتے ہو کہ فقہ میں جانے کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور وہاں آپ ہمیشہ علماء کے اس بیان کو موجود پاتے ہو کہ فقہ کی ضرورت صرف اس وجہ سے محسوس ہوئی کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ جب تک وہ زندہ رہے تو اس وقت تک کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ کسی بھی فقہ کی یا فقہ کے کسی مسئلے میں بحث کی جائے، کیونکہ اگر دو لوگ قرآن کریم کی کسی آیت کے متعلق مختلف آراء رکھتے ہوں تو ان دونوں کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کا فیصلہ سن لیتے، اور جب کبھی بھی وہ اپنے معاملات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتے تو وہ ان کو اسی چیز کے بارے میں بتاتے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور جب ایک دفعہ فیصلہ سن لیتے تو معاملہ ادھر ہی ختم ہو جاتا۔ اس لحاظ سے اس وقت کا اسلام موقف، اصول اور شریعت کے لحاظ سے ایک متفق اسلام تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلا لیا تو پھر کوئی ایسا شخص نہیں رہ گیا تھا جس کے پاس لوگ جا کر آخری فیصلہ سن لیتے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کچھ عرصے تک خلافت ضرور رہی تھی، لیکن اس دوران بھی خلفاء کے بعض فیصلوں کے علاوہ وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ ان کے فیصلے بالکل ہی صحیح ہیں، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کو یہ اجازت دیتے تھے کہ وہ ان سے اختلاف رکھیں، اور مختلف آراء کا ظہور خلافت کے دور میں شروع ہوا۔ ایک فرق بس یہ تھا کہ اگر کوئی خلیفہ شریعت کے مطابق کوئی حکم یا کوئی فیصلہ سنا دے تو اس فیصلے پر عمل ضرور کیا گیا تھا۔ کسی بھی شخص میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ اس فیصلے کے خلاف بغاوت کرے، اس کے باوجود کہ وہ یہ اجازت ضرور دیتے تھے کہ آپ اپنی ذاتی رائے اس کے متعلق رکھ سکتے ہو سکتا ہے کہ ذاتی طور پر وہ اس سے نہ اتفاق کریں، لیکن ان کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں تھا کہ وہ اس کے خلاف عمل کر سکیں، کہ وہ اپنی رائے کے مطابق عمل کریں۔ اسلامی دنیا میں خلفاء کے فیصلے پر مکمل عمل کیا گیا تھا، اس کے باوجود کہ لوگوں کی رائے اس کے متعلق الگ ہو، اور لوگوں کو پورا حق دیا گیا تھا کہ وہ مختلف رائے رکھ سکتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات مختلف خلفاء کی زندگیوں کے متعلق ذکر میں آتے ہیں جس میں بعض لوگ قرآن کریم کو اور طریق سے سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بالکل صحیح ہیں، خلفاء سے زیادہ ان کی رائے زیادہ مضبوط ہے، اور اکثر اوقات تو وہ خلیفہ کی بات کو مان لیتے تھے، لیکن بعض ایسے واقعات ہیں کہ وہ خلیفہ کی بات کو نہیں مانتے اور اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں، لیکن اطاعت میں وہ بہت ہی پختہ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران کوئی ایسا تفرقہ نہیں تھا جس میں لوگ مختلف آراء رکھتے ہوں اور مختلف طرز عمل اختیار کرتے ہوں۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل طور پر عمل میں اور سوچ میں اتفاق کرتے تھے، تو یہ اسلام کا بہترین اتحاد کا مظاہرہ تھا جس کا مشاہدہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوتا ہے۔ یہ ہے نبی کے حکم ہونے کی سب سے بڑی نعمت۔ حکم کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے، وہ عدل ہے۔ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نبی کی خصوصیت میں سے یہ دو نام ہیں ایک ہی چیز کے،
وہ حکم کے لفظ سے سمجھتے ہیں کہ انبیاء انصاف کے تخت پر بیٹھیں گے، اور عدل سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ وہ انصاف قائم کریں گے۔ دراصل اس طرح نہیں ہے۔ قرآن کریم میں حکم کا لفظ ہمیشہ الہی کتب کی تفسیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور عدل سے مراد عمومی طور پر انصاف قائم کرنا ہے۔ اس لحاظ سے جب انبیاء کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حکم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الہی کتب سے جن نتیجوں تک وہ پہنچتے ہیں تو وہ ہمیشہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی مختلف رائے ہو۔ اور عدل سے مراد یہ ہے کہ وہ انصاف میں اتنے پختہ ہیں کہ ان مختلف آراء کے باوجود جب کبھی بھی وہ فیصلہ کریں گے تو ان کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا۔ ہر پہلو سے ان کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا۔ اب یہ دو خصوصیات کے متعلق آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہو کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں آئی ہیں، اور بعض دیگر انبیاء کے متعلق بھی۔ ویسے تو عمومی طور پر انبیاء کے متعلق، لیکن خاص طور پر کچھ انبیاء کے نام لے کر بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی ایک قسم کے حکم عدل ہوں گے، خاص طور پر جب وہ دوسری دفعہ آئیں گے۔ کہ وہ ایک بہت بڑی تبدیلی اور انقلاب پیدا کرنے والے نشان ہوں گے۔ اس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں۔ اس کے بعد ان کی بعض خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب بالآخر وہ آ گئے تو انہوں نے انصاف قائم کیا اور الہی کتب کا صحیح نتیجہ نکالا۔ اور اگر آپ اس خاص حوالے پر غور کرو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کا ذکر بطور ایک ایسے نشان کا کیا گیا ہے جس سے انقلاب پیدا ہو، یعنی ساعت۔ تو وہاں آپ کو ان کے حکم اور عدل ہونے کا ثکر موجود ملے گا۔ یہ ہے دو الفاظ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے لیے استعمال کیے ہیں۔ وہ بطور حکم اور عدل آئیں گے۔ اس بات کا اتنی دفعہ ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اس بات سے گریز نہیں کر سکتا کہ یہ دو ایسی خصوصیات ہیں جو نبوت کے متعلق ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں نبوت کے سلسلے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور آئندہ بھی ان کا ذکر نبوت کے سلسلے میں ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں خصوصیات کا ذکر نہ تو صرف مسیح کے متعلق کرتے ہیں بلکہ مہدی کے متعلق بھی کرتے ہیں، اور اس کے متعلق یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ بھی حکم اور عدل ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ایک نبی ہوگا۔ دراصل نبوت ہی ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ حکم اور عدل ہے، اور جب وہ مہدی آئے گا، نہ کہ تمام مجددین، بلکہ ایک بھی مجدد کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ حکم اور عدل ہوگا، حالانکہ ان کے زمانے میں بھی مختلف آراء کا وجود ہوگا۔ لیکن جیسے ہی امام مہدی کا ذکر ہوتا ہے، جب یہ ذکر ہوتا ہے کہ مسیح ظاہر ہوگا، تو اس وقت حکم اور عدل کا لفظ متعدد دفعہ بڑے اصرار کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ نام کے لحاظ سے تو حکم اور عدل دو مختلف چیزیں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دونوں ایک ہی وجود میں پائی جائیں گی۔ ایک وجود ہوگا جو ان دونوں خصوصیتوں کی نمائندگی کرے گا۔ اس طریق میں سے حکم اور عدل ایک بہت ہی اہم خصوصیت ہے انبیاء کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے، اور کوئی اور شخص اس بہترین حد تک اس میں شریک نہیں کیا جاتا، خواہ وہ صدیق ہو، صالح ہو یا شہید ہو۔
اس لحاظ سے جب انبیاء گزر جاتے ہیں تو ہمیں وہ حکم کی کمی محسوس ہوتی ہے اور کوئی اور شخص اسے کبھی بھی نہیں پورا کر سکتا. اسی لیے تو ہمیں فقہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ایک کے بعد ایک فرقہ بنتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ مسلمان 72 فرقوں میں بٹ گئے. اس طرح کی صورتحال کے متعلق آپ نبی کے زمانے میں تصور نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت تمام جھگڑوں کا حل نبی کی اس رہنمائی کے ذریعے ہو جاتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی اختلاف رہے. اس لحاظ سے یہ بھی نبوت کی ایک بہت ہی خاص نعمت ہے اور لوگ اس کی کمی محسوس کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ واپس ان کی زندگی میں آئے. اور یہ صرف کتب الہیہ کے ذریعے مکمل نہیں کی جا سکتی. نبوت کے سلسلے میں ایک اور خاص نعمت جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے وہ یہ ہے کہ نبی کے اندر یہ اعلیٰ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر آئے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم اور بعض دیگر کتب الہیہ میں یہ خصوصیت بھی تھی اور تمام روحانی لوگوں میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے. لیکن جب آپ اس خصوصیت کو انبیاء کے ذکر میں پڑھتے ہو تو تب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس خصوصیت کا ایک بڑا اہم کردار ہے اور یہ خصوصیت پھر صرف انبیاء میں پائی جاتی ہے نہ کہ کسی اور میں. قرآن کریم کی سورۃ المائدہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ذکر ملتا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. عمومی طور پر اس آیت کا ترجمہ ایک مختلف انداز سے کیا جاتا ہے اس کی نسبت جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ترجمہ کیا جانا چاہیے اور اس کی میں وجہ آپ کو اس کے عام ترجمے کے بعد بیان کروں گا. اس کا عام ترجمہ جو کہ مولانا شیر علی صاحب نے کیا ہے وہ کچھ یوں ہے: وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں تو اس نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ امن کے راہ پر آ جائیں اور وہ انہیں ہر قسم کے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے اپنی منشا کے مطابق اور وہ ان کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے. یہ ہے ان آیات کا عمومی ترجمہ. اور وہ لوگ جو عربی کو سمجھتے ہیں وہ میری بات کو بہتر سمجھیں گے جب میں یہ کہتا ہوں کہ اس آیت کا ترجمہ 2 طریق سے کیا جا سکتا ہے. ایک طریق جس سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہدی کا فاعل یعنی وہ جو ہدایت دیتا ہے اس سے مراد آپ خدا تعالیٰ کو لے سکتے ہو اور جو ترجمہ ہوگا وہ یہ ہوگا اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے. اس بات میں تو کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کا لازمی فاعل ہے، لیکن یہاں بہی کا لفظ بڑی اہمیت کا حامل ہے، یعنی وہ خاص لفظ ہے جس کے متعلق مختلف ترجمے کیے جا سکتے ہیں. اگر آپ بہی کے لفظ کا ترجمہ اس طریق سے کرو جس طرح مولوی شیر علی صاحب نے کیا ہے، یہاں وہ بہی کے لفظ کا ترجمہ جس کے ذریعے کرتے ہیں، لیکن یہاں اس چیز کی وضاحت نہیں ہوئی کہ جس کے ذریعے سے کون مراد ہے. اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت قرآن کریم کے ذریعے کرتا ہے، لیکن جب خاص طور پر ہدایت کا ذکر کیا جائے تو قرآن کریم کا طریق یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے مؤنث کے صیغے میں بیان کرتا ہے. بہا، ہدایت کا ذکر مؤنث کے صیغے میں استعمال کیا گیا ہے.
بہرحال میرے ذہن میں بعض آیات ہیں تو فی الحال میں اسے چھوڑتا ہوں، اور اگر وہ مجھے صحیح طریق سے یاد نہ آئے تو میں اس پر مزید کچھ گفتگو نہیں کروں گا، لیکن اسے فی الحال چھوڑ کر بہی کے لفظ کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کریم کا ذکر کر رہا ہو، یا شاید وہ اس چیز کی طرف حوالہ دے رہا ہو کہ ایک عام طریقہ ہے جس کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کی جائے، اور مولانا شیر علی صاحب نے اس دوسرے طریق سے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے اس لفظ کا مطلب کچھ یوں کیا ہے، یعنی بہی کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب قرآن کریم ہو، لیکن اگر آپ اس آیت پر غور کرو جو اس سے پہلے مذکور ہے تو وہاں قرآن کریم کا ذکر نہیں موجود، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، اس لیے بہی سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ کہ یہ قرآن کریم۔ اسی لیے میں اس کا ترجمہ ان الفاظ میں کرنا پسند کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور ان کے مقصد کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہے وہ ترجمہ جسے میں پسند کرتا ہوں، اور میرے پاس اس کی وجوہات قرآن کریم کی ایک اور آیت کی بنا پر ہیں جس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہی اس کا اصلی ترجمہ ہے اور اسی ترجمے کی پیروی کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ پھر جب آپ یہ پڑھتے ہو وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تو ترجمان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یخرجو سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے بعد میں آنے والا لفظ بعض مسائل کھڑے کرتا ہے۔ بے اذن ہی لفظ کو شامل کرنے کی کیا ضرورت تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے؟ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ترجمان کو کسی نہ کسی مسئلے میں ڈال دیتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی طریق سے اس میں سے نکل آتے ہیں۔ مولوی شیر علی صاحب نے اس کا اس مسئلے کا ایک حل ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لے کر جاتا ہے، یعنی وہ ان کو ہر قسم کے اندھیرے میں سے باہر نکال دیتا ہے اور اپنی منشاء کے مطابق روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ جب انبیاء کے متعلق یہ ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کوئی خاص معجزہ کیا ہو، تو قرآن کریم کا ایک انداز یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد بے اذنی ہی کا لفظ شامل ہوتا ہے، جو ہمیں یہ بات یاد دلاتی ہے کہ انبیاء خود بخود یہ نہیں کر سکتے، یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہے جو وہ خود نہیں کر سکتے، صرف اللہ تعالیٰ کی منشاء کے مطابق وہ یہ کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے بے اذن ہی ایک ایسا لفظ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ آیت جو اس نظریے کی تائید کرتی ہے وہ بھی اس موضوع کے متعلق بہت ہی واضح ہے، اور وہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ اس کی سب سے پہلی آیت یہ بتاتی ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک، that is الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تجھ پر نازل کیا اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تو لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی تک لے آئے۔ بے اذن ربہم، بالکل وہی بے اذن ہی کا استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ اس لفظ کی وضاحت کر دی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو کہ ان کا خالق ہے اور ان کا رب ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے اس پچھلے لفظ کے مبہم معنوں میں وضاحت کر دی جاتی ہے کہ اس کے اصلی معنی کیا ہیں، اور میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ میں اس آیت کا بھی ترجمہ اس آیت کی مدد کے ذریعے نہ کروں۔
ایک دفعہ پھر یہ نبوت کی ایک بڑی خاص خوبی ہے. تمام وہ لوگ جو انبیاء کی پیروی کرتے ہیں ان پر بھی ایک حد تک یہ فرض ہے کہ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ ہر شخص کا کام ہے کہ وہ انبیاء پر ایمان لائیں اور خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں تاکہ وہ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی تک لے آئیں. لیکن ابتدا میں اور سب سے زیادہ کامیابی سے یہ کام انبیاء کے ذریعے کیا جاتا ہے اور سب سے بہترین اس کام کو کرنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جب وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تو تب ہمیں آہستہ آہستہ اس چیز کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اندھیرا روشنی پر پھر سے حاوی ہو رہا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ روشنی غائب ہو جاتی ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس چیز کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی پیشگوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کر دی تھی. اس لیے ضروری ہے کہ نبی کی موجودگی اور غیر موجودگی میں ایک فرق ہونا چاہیے اور ہر وہ کام جو انبیاء کا ہے اور کم درجے کے لوگ وہ کام کرتے ہوں تو ان کے کاموں میں وہ نتائج نہیں پیدا ہوتے اور ان کے کاموں میں وہ ہمیشہ رہنے والی طاقت نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور شروع میں نظر نہیں آتا لیکن بعد میں واضح طور پر نظر آنے لگ جاتا ہے کہ ہم ہر لحاظ سے اپنی طاقت کھو بیٹھتے ہیں. یہاں تک ایک زمانہ آتا ہے کہ تمام لوگ رو رو کے کہتے ہیں کہ ایک نبی آ جائے. اب جیسا کہ اقبال کہتا ہے اپنے ابراہیم کی تلاش میں صنم کدے کی صدا لا الہ. ایک زمانہ آتا ہے جس میں تمام لوگ اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ایک نیا نبی بھیج. ہمیں اس وقت ایک ابراہیم کی ضرورت ہے کیونکہ تمام لوگ بت پرست بن گئے ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو نبوت کے ہر دور میں ہوتی ہے اور بالآخر اس کا اثر مجموعی طور پر دیکھا جاتا ہے. آپ کو ہر میدان میں نبی کی کمی محسوس ہونے لگ جاتی ہے. شروع میں آہستہ آہستہ اور وقت کے ساتھ ساتھ اس احساس کی رفتار بڑھتی چلی جاتی ہے اور بالآخر ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں تمام انبیاء کے آنے کا مقصد بالآخر ختم ہو جاتا ہے. اس کے باوجود کہ کتاب ابھی بھی موجود ہے اور تمام روایات ابھی بھی موجود ہیں. کہنے کو تو اسلام کی شکل بھی ابھی موجود ہے لیکن اس طرح نہیں. کسی نہ کسی چیز کی کمی ضرور محسوس ہوتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشگوئی میں اسی چیز کا ذکر کیا تھا. سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه. اب دیکھ لیں یہ کتنی افسوسناک پیشگوئی ہے جو کوئی نبی کر سکتا ہے، خاص طور پر وہ نبی جو سب سے عظیم ہو، جس نے انسانیت کو اپنے نچلے ترین درجے سے لے کر سب سے اونچے درجے تک لے گیا. اس نبی کو مسلمانوں کی افسوسناک حالت دکھائی گئی تھی. ان کا اختتام نہیں بلکہ ایک ایسا دور جو کہ ان کا سب سے افسوسناک دور ہوگا اور یہ آخری زمانے کا وقت ہے. اور پھر انہوں نے یہ پیشگوئی کی کہ ایک بہت ہی افسوسناک وقت آئے گا جس میں اسلام صرف نام کا رہ جائے گا اور حقیقت اس میں کچھ نہیں رہے گی، اور قرآن کریم کی صرف یہ حالت رہ جائے گی کہ لوگ اسے لکھیں گے لیکن لوگوں کے دلوں پہ یہ نہیں لکھا جائے گا، یہ لوگوں کی رگوں میں نہیں بہے گا بلکہ وہ صرف ایک خوش ترتیب ہی رہ جائے گی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس لحاظ سے یہی میرے کہنے کا مطلب ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر جانا نبوت کی ایک بڑی اہم خاصیت ہے.
اور جب انبیاء نہیں رہتے تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم روشنی سے اندھیرے کی طرف سفر کرنے لگتے ہیں، اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ جتنے بھی مجددین بھیج لو وہ اس زوال کو نہیں روک سکتے۔ اگر مجددین کے پاس یہ طاقت ہوتی کہ وہ اس زوال کو روک دیتے اور اسے مکمل الٹا دیتے تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیش گوئی کرتے، یعنی سیاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى۔ لگتا تو ایسے ہے کہ ان کی مساجد بھری ہوئی ہیں۔ جب آپ اس دنیا میں مسلمانوں کی مساجد میں جاتے ہو، جہاں کہیں بھی جاتے ہو، خاص طور میں رمضان کے مہینے پہ، تو آپ حیران ہو کے دیکھتے ہو کہ وہ تو بھری ہوئی ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ ایسا لگے گا کہ وہ بھری ہوئی ہیں لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ یہ ہے وہ افسوسناک دور جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اگر آج کا زمانہ وہ دور نہیں جس کے بارے میں ان پیشگوئیوں میں ذکر ہے، اگر مولوی ابھی بھی اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ہم روشنی کے ادوار میں سے گزر رہے ہیں اور اندھیرے کا دور ابھی آنے والا ہے، تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ وہ اندھیرا کتنا گہرا ہوگا۔ یا اللہ تو ہمیں اس ظلم سے بچا کہ ہم اس اندھیرے کا مشاہدہ کر لیں جو آج کے اندھیرے زمانے سے بھی زیادہ اندھیرے میں ہوگا۔ اگر یہ دور اندھیرا نہیں ہے تو پھر اندھیرا ہے کیا؟ آپ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا تصور کر ہی نہیں سکتے، اور یہ اسلام کے مستقبل کے لیے ایک بہت ہی افسوسناک چیز ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ پیش گوئی ابھی تک مکمل نہیں کی گئی، اس لیے ہمیں ابھی بھی انتظار کرنا پڑے گا کہ اس سے بھی برا دور آئے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ پیش گوئی پوری ہو گئی ہے، اور اس کے بعد میں آنے والی پیش گوئیاں اس کی وجہ سے پوری ہونی تھی، اور جس طرح ہم بطور احمدی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ پیش گوئیاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری ہو گئی ہیں، اور یقیناً ایک نبی آیا تھا جو ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر جائے، اور ہم اس روشنی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہم وقت کے ساتھ ساتھ اس دن کی روشنی میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ روشنی پھیلتی چلی جا رہی ہے اور یہ اندھیرے کو بالکل ختم کر رہی ہے۔ اب اس سب کے بعد جب ایک حکم اور عدل ظاہر ہوتا ہے، یعنی ایک نبی اور اس کا مقصد، جب وہ آ کے تمام اختلافات ختم کر دیتا ہے تو وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا نور واپس لے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک نئی مجتہدہ جماعت کا ان بٹے ہوئے گروہوں کے اندر میں سے آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت صرف آسمانوں تک نہیں رہتی، بلکہ اس کا مظاہرہ ایک مسلمان جماعت کے ذریعے اس زمین پہ ہوتا ہے، ایک ایسی جماعت جس میں پختہ اتحاد ہو، ایک ایسی جماعت جس میں ہر مسلمان کا ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رشتہ ہو، جس میں تمام مسلمانوں کے اجسام ایک جسم کی طرح ہو جائیں، گویا کہ ایک وجود ہو۔ اور اس چیز کا ذکر قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں میں ہے۔ میں نے جس آیت کو چنا ہے وہ یہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔
اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. by the rope of Allah. اب یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے کیا اور یہ کہاں غائب ہو گئی؟ کیونکہ جب میں اس خصوصیت کو انگریزی میں بیان کروں گا تو اس کا یہ مطلب بنے گا کہ ایک ایسی خوبی ہے جس کے ذریعے اتحاد پیدا ہوتا ہے، اخوت پیدا ہوتی ہے. یعنی اس جماعت میں وہ اخوت پیدا ہوتی ہے جو اس رسی سے جڑے ہوئے ہیں. جب اس خوبی کی کمی ہو تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کی کمی محسوس ہوتی ہے، یا پھر ہمیں اس کے موجود ہونے کا پتہ ہی نہیں. ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم اسے کہاں سے پکڑیں اور وہ کدھر ہے. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی رسی دراصل نبوت ہے. سب سے پہلے نبوت اور اس کے بعد جو خلافت کا سلسلہ ہے جو اس کے بعد آتا ہے. Only perfect مکمل اتحاد صرف نبی کے زمانے میں پائی جا سکتی ہے. مطلب نبی کے زمانے میں اور پھر اس نبی کے بعد خلافت کے زمانے میں بھی. successors of the Prophet. جب نبوت اور خلافت دونوں موجود نہ ہوں Are no longer accessible, then تو پھر اس وقت وہ اخوت بھی ڈھلنے لگ جاتی ہے. disappears. یعنی آہستہ آہستہ وہ غائب ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگ جاتے ہیں. So the verse as translated in the Holy Quran is this. اس لحاظ سے جس طرح مولوی شیر علی صاحب نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے وہ کچھ یوں ہے: And hold fast اور تم سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو and be not اور تم آپس میں اختلاف نہ کرو. یعنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کی خوبی، اس کے ذریعے کوئی اختلاف نہیں ہوگا. and remember اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر ظاہر کی. when you were جب تم سب دشمن تھے تو اس نے محبت کے ذریعے تمہارے دلوں میں اتحاد پیدا کر دیا، اور اس کے فضلوں کے ذریعے تم بھائیوں کی طرح بن گئے. and you were اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے اور پھر اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے حکم تمہیں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو. اب یہ نبوت کے سلسلے کی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے جس کی جگہ اور کوئی سلسلہ اس دنیا میں نہیں لے سکتا. یہ ایک ایسا کام ہے جس کا آغاز صرف نبی کے ذریعے ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں. یہاں تک کہ خلافت کا نظام بھی اس کا آغاز نہیں کر سکتا، کیونکہ خلافت کو یہ اتحاد نبی کے ذریعے ورثے میں ملتا ہے اور خلافت صرف اسے قائم رکھتی ہے. maintain it. That is all the Khilafat does. لیکن ابتدا میں یہ اتحاد لوگوں کو نبی کے ذریعے دکھایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اور کسی سے نہیں. No other institution at all. یہ ہے اس آیت کی تشریح جس کو میں نے ابھی بیان کیا. Which I have just read to you. لہٰذا اسلامی دنیا میں جب ہم خلافت کھو بیٹھے، یعنی نبوت کے نظام کے بعد جو سب سے اہم ترین نظام ہے، تو آپ خود دیکھیں گے اس کے کیا نتائج نکلے. جب تک خلفاء رہے، یعنی خلفائے راشدہ، نہ کہ وہ خلفاء جن کو نام سے تو خلفاء کہا جاتا تھا لیکن دراصل وہ بادشاہ تھے، وہ صرف علاقوں کے حکمران تھے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں خلفائے راشدہ کی بات کر رہا ہوں Khulafai Rashid. جن کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کرتا تھا. جب ہم وہ بہترین نظام کھو بیٹھے تو اس وقت سے مسلمانوں میں تفرقہ بڑھتا چلا گیا. The Muslims went on splitting and dividing between themselves. 72 فرقوں کی تعداد بیان کرنا تو صرف ایک عمومی جائزہ ہے جو اس تفرقے کو بیان کرتا ہے، But in reality, this لیکن حقیقت میں یہ تفرقہ تو اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. ہر فرقے میں مزید اور فرقے ہیں اور ہر مزید فرقے میں اور بھی مزید فرقے ہیں. ہر مسجد کا مولوی ہر دوسری مسجد کے مولوی سے اختلاف رکھتا ہے، مطلب کہ لاکھوں کی تعداد میں تفرقہ ہے. and no اور میں اس بات کو ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مجدد اس اتحاد کو پھر سے پیدا کر دے
یعنی وہ اتحاد جو اسلامی دنیا میں نہیں رہا. He carved a segment out of these people and left the matter at that. لیکن ایک دفعہ جب اسلام میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا تو پھر وہ اختلاف بڑھتا ہی چلا گیا. Disunified further and further and further. And اور جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر ہے تو اس بیماری کا حل صرف نبوت کا نظام ہے. gone in the institution of prophethood. یہ ہے وہ نعمت. Why the اسی لیے تو قرآن کریم میں سب سے اونچی درجے کی نعمت نبوت کو کہا گیا ہے. کوئی اور نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ان خوبیوں کو حاصل کیے بغیر qualities, the future of Islam اسلام کے مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں ہو سکتا will be guaranteed. Without جب تک یہ کھوئی ہوئی نعمتیں واپس قائم نہ کی جائیں جو کہ شروع میں نبی کے ذریعے قائم کی جاتی ہیں. اس وقت تک ناممکن ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں ایک خوبصورت مستقبل کے بارے میں سوچو. صرف کوئی بیوقوف ہی اسے ایسے سوچے گا. جب اتنے سارے اختلاف موجود ہوں اور جب اندھیرا لوگوں پر اتنا زیادہ چھا رہا ہو اور ان کے دلوں پر چھا رہا ہو اور جب قرآن کریم کو سمجھنے میں اتنی زیادہ غلطیاں کی جا رہی ہیں اور جب بنیادی اصولوں میں اتنی زیادہ اختلاف ہوں اور جب لوگوں کے کردار اور اخلاقوں میں بھی زوال پیدا ہو جائے. دراصل ایک بہت ہی لمبی فہرست ہے ان تمام نقائص کی جو مسلم امت میں ظہور میں آ گئی ہیں. Ummah al-Muslimah is witnessing now. Now, can you conceive اب کیا ان تمام چیزوں کے باوجود آپ اسلام کا ایک سنہری دور کے بارے میں تصور کر سکتے ہو؟ with this state of affairs? ناممکن ہے. لازمی تھا کہ وہ تمام کھوئی ہوئی نعمتیں ایک دفعہ پھر حاصل کی جاتی. لازمی تھا کہ ایک دفعہ اتحاد پھر سے قائم کیا جاتا. Before looking for the great revival of the اس سے پہلے کہ آپ اسلام میں اس تجدید کی تلاش کرتے which would ultimately جو کہ بالآخر اسلام کی فوقیت تمام مذاہب پر قائم کر دیتی and اور جس کے ذریعے اسلام کی فتح تمام مذاہب پر ہو جاتی. these were the prerequisites. کوئی بھی انسان جس کے پاس آنے بھر بھی حکمت ہو وہ بھی یہ دیکھ سکتا ہے کہ جب تک وہ خوبیاں جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی نعمتوں کے ذریعے پیچھے چھوڑ گئے تھے جب تک وہ پھر سے قائم نہیں کی جاتی تو تب تک اس بات کے بارے میں سوچنا کہ اسلام پھر سے دنیا پر فوقیت حاصل کرے گا بالکل غلط ہوگا. اور قرآن کریم بھی اسے اسی نظریے سے دیکھتا ہے. اور جب ہم قرآن کریم میں اس آیت کو پڑھتے ہیں هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اس کا ذکر سورہ توبہ میں بھی ہے اور سورہ الصف میں بھی. تو وہ لوگ جو قرآن کریم کی تفاسیر لکھتے ہیں اور جو مسلمان عالم اور نیک لوگ ہیں ان سب نے اس آیت کی تفسیر یوں کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح اور مہدی آئے گا. اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر مزید گفتگو کروں تو مجھے اجازت دے کہ میں ان لوگوں کے لیے اس آیت کا ترجمہ بیان کروں جو عربی نہیں جانتے. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے وہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس نے اپنے نبی کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام دنیا کے مذاہب پر فوقیت عطا کرے. اس کے باوجود کہ بت پرست اسے پسند نہیں کریں گے. اب جب قرآن کریم کے وہ روحانی مفسرین ایک بعد میں آنے والے زمانے میں ظاہر ہوئے تو انہیں اس بات کی مکمل سمجھ تھی کہ یہ اسلام کی فتح کا وعدہ ہے، لیکن انہوں نے ان نشانات کو بھی سمجھا جو ان کے ارد گرد تھے، اور وہ اس طرح کی فتح کے متعلق تصور ہی نہیں کر سکتے تھے جب تک ایسی صورتحال ان کے ارد گرد ہو. اور اس طرح وہ ایک تضاد کے مسئلے کا سامنا کر رہے تھے
جس میں ایک طرف فتح کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف اصل حقیقت ہے۔ یہ ایک بہت ہی عظیم دعویٰ ہے۔ کسی بھی مذہب نے اتنا عظیم دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو بھیجا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ اس کا مذہب تمام مذاہب، دنیا کے تمام مذاہب پر فوقیت حاصل کر لے۔ کسی بھی مذہبی کتاب میں اس سے بڑا دعویٰ کہیں نہیں پایا جاتا، اور اسی لیے قرآن کریم کے آخری زمانے والے مفسرین اس مسئلے کا سامنا کر رہے تھے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا دعویٰ ہے۔ حالانکہ نبوت کے پہلے اظہار میں، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے باوجود کہ اسلام نے بہت ساری ترقی کی اور بہت سارے معاشروں میں اپنی جگہ بنائی، لیکن جیسے ہی اس سلسلے کا اختتام ہوا تو اس وقت سے ہمیں زوال نظر آنے لگتا ہے، اور پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں یہ پیشگوئی پوری ہو ہی کیسے سکتی ہے، اور یہ صورتحال اس زوال کی وجہ سے ظہور پذیر ہوئی ہے، اور یہ زیادہ مزید خراب وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی چلی گئی ہے۔ یہ معجزہ کیسے ظہور میں آئے گا جب یہ صورتحال ہو؟ یہ تھا وہ مسئلہ جس کا سامنا ان مفسرین نے کیا، اور وہ بلا اختیار اس نتیجے تک پہنچے کہ اس آیت سے یہ مراد ہے کہ مسیح آئے گا، اس آیت سے مراد مہدی کے آنے کا زمانہ ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ وہ کتنے سچے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ یہ ہے روحانیت کی ایک خوبی جس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے جب آپ کو یہ نظر آئے، بلکہ آپ کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک نیک اور سچا شخص آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو جھوٹی امیدیں دے بیٹھیں، یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ ہو وہ لوگ جن کے ذریعے وہ عظیم فتح ہمیں حاصل ہوگی، کیونکہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے ہو، اور انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگ فتح یاب ہوگے۔ بلکہ انہوں نے حقیقت کو اسی طرح بیان کیا جس طرح انہوں نے اسے دیکھا، اور وہ مستقبل کو دیکھنے لگے، اور پھر انہوں نے اسلام کے اس خوبصورت مستقبل کا جوڑ اسلام کے ایک اور آئندہ آنے والے زمانے سے کیا، جس میں مسیح موعود آئے گا اور جس میں مہدی موعود آئے گا، اور انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ ان کے آنے کے تعلق سے ہے۔ جب تک وہ لوگ اس زمین پر نہیں ظاہر ہوں گے تب تک ہم اسلام کی اس آخری فتح کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ بھی نبوت کا ہی سلسلہ ہے۔ یہ عظیم فتح صرف ایک رسول کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لحاظ سے اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل نمائندگی میں ایک رسول نہ ہو تو وہ اس عظیم فتح کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ سابق مفسرین یہی بات سمجھتے ہیں کہ یہاں رسول ہی مراد ہے، اور جس زمانے کا ذکر ہے وہ مسیح اور مہدی کا زمانہ ہے، اور اس وقت ہم اسی زمانے میں سے گزر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک اور موضوع پر گفتگو کروں گا، تو فی الحال مجھے اس آیت کو ختم کرنے دیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ۔ And again, اقتربت الساعة وانشق القمر۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، یہ سورہ زخرف کی آیت ہے، یا تو آیت نمبر 62 یا 63 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ یقیناً انقلاب کی گھڑی کی پہچان ہوگا، پس تم اس پر ہرگز کوئی شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ دوسری آیت جس کی میں نے تلاوت کی وہ سورہ القمر کی آیت ہے، آیت نمبر 2، جس کا ترجمہ یہ ہے،
7 قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ ان دو آیات کو آپ صرف اس طریقے سے سمجھ سکتے ہو کہ آپ یہ تسلیم کرو کہ ان کا ایک تعلق ہے، کیونکہ ان دونوں کا موضوع ایک ہی ہے۔ اور 7 کے لفظ کو آپ صرف تب سمجھ سکتے ہو جب آپ ان دونوں آیات کو اکٹھے پڑھو۔ پہلی آیت جس کی میں نے تلاوت کی وہ مسیح کے آنے کے ذکر میں تھی، یعنی مسیح کی آمد ثانی۔ اور قرآن کریم بتاتا ہے کہ اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ آنے والی ساعت کا نشان ہوگا۔ یہاں ساعت کا لفظی ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی گھڑی۔ ساعت کا مطلب ہے گھڑی۔ اکثر مسلمان علماء نے اس آیت کو اس طریقے سے نہیں سمجھا کہ انہوں نے ساعت سے مراد قیامت کا دن لیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس چیز کی پیشگوئی کی گئی ہے کہ جب مسیح اپنی آمد ثانی میں ظاہر ہوگا تو ساعت اس کے اتنے قریب ہوگی کہ ابھی اس نے اپنا پیغام مکمل طور پر دیا ہی نہیں ہوگا، اور قیامت کا دن انسانوں پر آ جائے گا، یعنی تمام انسانیت تباہ کر دی جائے گی۔ وہ یہ موقف رکھتے ہیں مسیح کی آمد ثانی کے متعلق۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اس ساعت سے پہلے کیا حاصل کر لیا ہوگا؟ ان علماء کے مطابق اس نے تمام سوروں کو قتل کر دیا ہوگا، اور اس نے تمام صلیبوں کو توڑ دیا ہوگا۔ اور چونکہ اب اس کے آنے کا مقصد مکمل ہو گیا ہے تو اب وقت آ گیا ہے کہ انسانیت تباہ کر دی جائے۔ یہ ایک بالکل ہر لحاظ سے غلط تصور ہے، کیونکہ سابق علماء نے ساعت کی لفظ کی تفسیر 3 مختلف پہلوؤں سے کی ہے۔ ان کے مطابق ایک اس کا ترجمہ قیامت کا دن ہے، لیکن اس کا ایک اور ترجمہ ایک بہت بڑا انقلاب بھی ہے۔ اس سیاق و سباق کے مطابق یہاں آپ اس کا ترجمہ صرف ایک روحانی انقلاب کر سکتے ہو، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جب آپ اگلی آیت کو پڑھو جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، تو وہ آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے متعلق ہے، اور وہی لفظ یعنی 7 کا لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی کے متعلق بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے اقتربت الساعۃ، ایک دفعہ پھر وہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ساعت کے اتنے زیادہ قریب ہے کہ ساعت اتنی دور نہیں ہے۔ اور اس چیز کی گواہی شق القمر کے ذریعے کروائی گئی ہے۔ شق القمر ساعت کے قریب ہونے کا نشان ہے، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے۔ اس وقت سے کتنے سال گزر گئے ہیں؟ کم سے کم 1400 سال، اور وہ ساعت کدھر ہے؟ اگر ساعت سے مراد قیامت کا دن ہے تو لازمی تھا کہ وہ قیامت کا دن ہمیں بہت پہلے مٹا دیتا ہے اس زمین کی ہستی سے، اور آج ہم اس مسجد میں نہیں بیٹھے ہوتے اس پر گفتگو کرتے ہوئے۔ اقتربا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی قریب ہے، یعنی آنے والا ہے۔ اور جب یہ لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال ہوتا ہے تو کوئی شخص بھی اس کا ترجمہ قیامت کا دن نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ اس طریقے سے کرے تو زندگی کی حقیقت اس ترجمے کو رد کر دے گی، کیونکہ 1400 سال ایک ایسا دورہ نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ اقتربا ہے، اور ہم ابھی تک قیامت کے دن کے کوئی نشان نہیں دیکھتے۔ اس لحاظ سے 7 کا صرف مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عظیم روحانی انقلاب۔ اور جب ایک دفعہ آپ اسی ترجمے کو سمجھ لو تو آپ پر ترجمے کی ایک بہت ہی خوبصورت دنیا ظاہر ہو جائے گی۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ 7 کا لفظ
جب کسی نبی کے متعلق استعمال ہو تو صرف 2 انبیاء کے متعلق استعمال کیا گیا ہے اور ان کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ سب سے پہلے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی آمد کے متعلق استعمال ہوا ہے، اور پھر ان کی آمد ثانی کے متعلق استعمال کیا گیا ہے جس میں وہ مہدی اور مسیح کے طور پر آئیں گے، اور اسی لحاظ سے سعد سے مراد دنیاوی انقلاب ہے۔ روحانی انقلاب کا انسان نے سب سے پہلا مشاہدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دیکھا، اور جس طریقے سے وہ اسلام کو اس دنیا میں لائے۔ اس لحاظ سے اقتربت الساعۃ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عظیم انقلاب جس کا انسانیت انتظار کر رہی تھی، یعنی ایک عالمی مذہب کے نازل ہونے کا، نورانیت کا وہ عظیم دور جس کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لائیں گے۔ اس لیے وہ قریب ہی تھا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تھے اور شریعت نازل ہو رہی تھی، یعنی تمام پیغام نازل ہو رہا تھا، اور مسیح کی آمد ثانی کا بھی تعلق اس عظیم روحانی یا دنیاوی انقلاب سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اس کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اس دنیاوی انقلاب کو مکمل کرے جس کا آغاز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہم اسی زمانے میں سے گزر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے سعد کا مطلب ہے اسلام کی عظیم عالمی روحانی انقلاب، جس کے 2 مرحلے تھے۔ پہلا مرحلہ وہ تھا جس میں قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اور دوسرا مرحلہ وہ ہے جس میں مسیح کا ذکر ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے علم للساعہ، یعنی وہ اس آنے والے انقلاب کا ایک نشان ہوگا۔ السلام علیکم۔